أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. محترم ناظرین حضرات اور امیر مقامی اور مولانا اسرار احمد صاحب عمری، ارکان، کارکنان و ممبران، یسائیوں، جیائیوں، مرد و خواتین، ابھی آپ کے سامنے سورہ تحریم کی 3 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. ان آیتوں سے پہلے کیا بیان کیا گیا ہے اور ان آیتوں کے بعد کیا بیان کیا گیا ہے، ان کا ترجمہ، ان کی تشریح لاتے ہوئے انشاءاللہ وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے میں لانے کی کوشش کرتا ہوں. ان آیتوں سے پہلے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ایک چیز جو ہم نے حلال کی ہے اس کو آپ نے اپنے اوپر کیوں حرام کر دیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھائے تھے اس کو توڑنے کا حکم دیا ہے. اس کی تفصیل اس سے پہلے ملتی ہے، آپ بعد میں دیکھ لیں. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں کا ذکر ملتا ہے. انہوں نے غلطی کی، پھر ان سے کہا گیا کہ توبہ کر لیں. اس کے بعد اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اہل و عیال میں مفسرین نے اس کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ اپنی بیوی ہے یا خاتون ہے تو اس کا شوہر ہے اس کے لیے، اس کے بچے ہیں، ماں باپ، بھائی بہن ہیں، یہاں تک کہ
نوکر، یہ سب اس میں داخل ہے۔ ایک تو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچائے، دوسرا یہ کہا گیا کہ اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے اس آگ سے بچائے۔ تو ہمارا یہ عمل ہو، ہم خود جو ہے اللہ کی ناراضگی سے بچیں، اس کے عذاب اور غصے سے بچیں، اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں۔ کس طرح بچ سکتے ہیں؟ تیسری آیت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو بہرحال اس سے بچنے کی ہم کوشش کرنا ہے، ایسی ہی کوشش کرنا، ایسی ہی فکر کرنا، جیسے دنیا میں مال و دولت حاصل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اور اپنی اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آرام سے رہے، عیش سے رہے، پڑھ لکھ کر آگے بڑھے، خوب پیسہ کمائے، یہ سوچتے ہیں، یہ فکر ہوتی ہے ہر ایک کو ہم میں۔ اس سے زیادہ فکر جو ہے جہنم کی آگ سے بچانے کی، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی فکر ہونا چاہیے۔ ایسی ہی ہم کوشش کریں، ہمارے سامنے آگ جل رہی ہے یا گڑا ہے اور ہمارے گھر والے جا کر وہاں گر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں ہم بیٹھے ہیں تو یہیں بیٹھے نہیں رہتے، بلکہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر دوڑتے ہوئے جا کر ان کے ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہیں کہ اس آگ میں نہ گرے، اس گڑے میں نہ گرے۔ یہ آنکھوں کے سامنے ہمیں نظر آیا تو اس طرح کوشش کرتے ہیں۔ ایسی ہی کوشش جہنم کی آگ سے بچانے کی ہم کرنا ہے، اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی۔ یہ ہے، یہ ہونے والا ہے، قرآن کہتا ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا جس کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہ کون انسان؟ ناپاک انسان، ایمان نہیں لائے ہیں، گناہ کیے ہیں۔ یہ پتھر کون سے ہوں گے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ پتھر ہوں گے جو لوگ جو ہے دنیا میں ان کو خدا بنا کر بیٹھے تھے، ان کی بندگی عبادت کرتے تھے، وہ پتھروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے ان پتھروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ جس کو خدا بنا بیٹھے تھے ان کا انجام یہ ہے، یہ خود جو ہے جہنم میں ہے، اپنے آپ کو یہ نہیں بچا سک رہے تھے۔ ایک عبرت حاصل کر، اس کے لیے جو ہے ایسے ناپاک انسانوں کے ساتھ میں ان پتھروں کو بھی ڈالا جائے گا۔ اور جہنم بنی ہی اس لیے گئی ہے، ایسے ہی لوگوں کی، ایسے ہی لوگ جہنم کی غذا ہیں۔ ایسے لوگ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کہتے رہیں گے حل من مزید، کیا اور بھی ہے؟ اس طرح تمام لوگوں کو وہ نگل لے گی۔ اس کے بعد آگے فرمایا گیا جس پر نہایت تند خو اور سخت گر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اب یہ جہنم پر جو فرشتے مقرر ہیں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ نرم مزاج نہیں ہے، وہ سخت مزاج ہے، وہ اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ دنیا میں ایک آدمی جرم کیا، عدالتوں میں ہم دیکھتے ہیں بعض جگہ رشوت کھا کر چھوڑ دیتے ہیں، بعض جگہ چہروں کو دیکھ کر چھوڑ دیتے ہیں، بعض موقعوں پر رحم کی اپیل کرے تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو میں بتاؤں، اسی سورہ تحریم میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ دو نبیوں کی بیویوں کا ذکر کیا ہے، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی۔ یہ اللہ کی نافرمانی کرے، اپنے شوہروں کی نافرمانی کیے،
تفصیل کے لیے آپ بعد میں ان آیتوں کو پڑھ لیں، ان آیتوں کے بعد جو آیتیں ہیں سورہ تحریم میں. تو یہ نافرمانی کیے تو سورہ تحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ان کے بارے میں کہ یہ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. ان کے شوہر جو نبی ہیں نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اپنی بیویوں کو جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکیں گے. یہ قرآن کہتا ہے یہ فرشتے ان کو نہیں چھوڑیں گے. نوح علیہ السلام بولیں گے، لوط علیہ السلام بولیں گے تو بھی یہ فرشتے سننے والے نہیں. حکم ہے اللہ کا، ڈالا جائے. اس کے آگے آسیہ کا ذکر ہے جو فرعون کی بیوی ہے، مریم کا ذکر ہے، 4 خواتین کا ذکر آیا ہے. اس کے بعد اس سے پہلے بھی 2 خواتین کا ذکر آیا ہے. آسیہ کی دعا کو اللہ نے نقل کیا ہے کہ میرے لیے جنت میں گھر بنا. یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، یہ جنت میں جائیں گے، لیکن اس کا جو شوہر ہے آسیہ کا، فرعون، وہ جہنم میں جائے گا. آسیہ اس کو نہیں بچا سکتی. تو معلوم ہوا اس تفصیل سے شوہر بیوی کو جہنم میں جا رہی ہے، بیوی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ کی، شوہر نہیں بچا سکتا. شوہر جا رہا ہے جہنم میں اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، تو بیوی شوہر کو نہیں بچا سکتی. یہ سورہ تحریم میں جو ہے ہمیں اس کی تفصیل ملتی ہے. تو ایسے فرشتے ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے. اب صرف نیک اعمال کریں گے، نیک کام کریں گے، تبھی جو ہے ہم بچ سکتے ہیں اللہ کے بس عذاب سے. تو بہرحال یہ جو پہلی آیت ہے اس میں ان باتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے. اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ نے کہا اس وقت کہا جائے گا اے کافروں آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے. کوئی عذر پیش کریں گے قبول نہیں کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آج یہ پیش نہ کرنا جو پہلے ہو چکا ہے. مومنین کو بھی یہاں یہ ہدایت ملتی ہے ان دونوں آیتوں میں کہ دنیا میں ایسے کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے جہنم میں جہاں کافر پہنچتے ہیں وہاں تم بھی پہنچ جائے. ایسے کام کرنا چاہیے جہاں پر اللہ کے نیک بندے پہنچتے ہیں وہاں ہم بھی پہنچ جائیں. اس کے بعد تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ. بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہر بہ رہی ہے. اب یہ ہے وہ بات جس کو اپنانے سے ہم خود بھی جہنم سے بچ جائیں گے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں گے اور پھر اپنی بیوی بچوں کو، اپنے تمام گھر والوں کو بھی بچا سکیں گے. وہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا توبہ کرو، توبۃ النصوحہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ اور اللہ کے رسول نے جو کچھ بیان کیا ہے اسی کو بتاتے ہوئے توبۃ النصوحہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ توبہ کریں، ریاکاری اور دکھاوا اس میں نہ ہو. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کسی نے
سوال کیا توبۃ النصوحہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب دیا جو کچھ تم غلطی کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، اس پر شرمندہ ہو، نادم ہو، اور پھر توبہ و استغفار کریں اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں۔ پھر اس کی تشریح صحابہ کیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں توبۃ النصوحہ یہ ہے کہ آدمی توبہ کرنے کے بعد جو گناہ چھوڑا ہے اس گناہ کا پھر دوبارہ کرنا تو درکنار، اس کا پھر کرنے کا ارادہ بھی دل میں نہ آئے، وہ ارادہ بھی، یہ معمولی بات نہیں لیکن ہونا چاہیے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دیہاتی آدمی کو جلدی توبہ و استغفار کے الفاظ زبان سے ادا کرتے ہوئے دیکھے تو بولے کہ یہ جھوٹی توبہ ہے۔ اس نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا صحیح توبہ کیا ہے بتائیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ تم کیے ہیں، غلط کام کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، اس پر نادم ہو، اس پر شرمندہ ہو کہ میں اتنی بڑی غلطی کیا ہے۔ پھر دوسری بات حضرت علی یہ بتائے کہ اب تک تم نے جو فرائض ادا نہیں کیے ہیں ان کو ادا کرو، ان کی قضا کرو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو تیسری بات یہ بتائے اگر کسی کا حق دبا دیا ہے، کسی کا حق مار دیا ہے، مالی حق، اس کا حق اس کو واپس کر دیں۔ اس کا حق واپس نہیں کریں گے اور یوں ہی اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے، معاف کرنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بولے اس کو اگر تم آج تک کسی کو زبان سے، ہاتھ سے تکلیف دیے ہیں تو ان سے معافی مانگو۔ کسی کی غیبت کیے ہیں، جھوٹ بولے ہیں، چغلی کھائے ہیں، الزام لگائے ہیں، گالیاں دیے ہیں، یا اسی طرح کا کوئی اور عمل کیے ہیں زبان سے، اسی طرح ہاتھ سے کسی کو ناحق مارے ہیں، یا اس ہاتھ سے کسی کی جائیداد اپنے قبضے میں لیے ہیں یا کسی اور کے قبضے میں کر دیے ہیں، یہ جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کے بارے میں ان سے معافی مانگ لیں اور مالی حق ہے تو ان کا حق ان کو واپس کر دیں۔ یہ چوتھی بات ہے۔ پانچویں بات حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو یہ بولے کہ آئندہ ان غلطیوں کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے۔ پھر چھٹویں بات حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو یہ بولے کہ اب تک جس طرح تم اپنے جسم کو، اپنی طاقتوں کو گناہوں میں کھلائے ہیں، اب اس کے بعد جو ہے اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں اپنے جسم کو کھلائیں، اپنی جسم کی طاقتوں کو لگائیں۔ یہ ہے توبۃ النصوحہ۔ تقریباً پوری باتیں یہاں پر آ رہی ہیں۔ اس طرح توبہ ہونا چاہیے۔ اب توبہ کا مطلب کیا سمجھیں؟ بس گناہ کرے اللہ سے معافی مانگیں، یہ ساری تفصیلات کو ہم چھوڑتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں،
اللہ کے حقوق کو ادا کریں اور آئندہ پورے ادا کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں. بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کرے ہیں تو بندوں کے حقوق کو ادا کریں اور بندوں کے حق کو مارنے کا اور ستانے کا جو اب تک عمل کیے ہیں آئندہ یہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں اور آئندہ اس کے قریب نہ جائیں. پوری کوشش کریں. باوجود انسان ہونے کے ہماری پوری کوشش ہونا چاہیے. پھر بھی کبھی کبھی پھسل سکتے ہیں تو فوراً احساس ہوتے ہی دیر نہیں کرنا چاہیے. اس تفصیل کو سامنے رکھتے ہوئے توبہ و استغفار کرنا چاہیے. اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف توبہ کر رہے ہیں پھر دوسری طرف گناہ کر رہے ہیں, توبہ کر رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, فرائض کو چھوڑ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج ہم گناہ بھی کر لیں گے, جو فرائض اللہ نے ہم پر عائد کیا ہے اس کو ادا بھی نہ کریں گے. توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھلا رکھا ہے, بعد میں توبہ کر لیں گے, معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ. یہ نہ ہو ہمارا عمل, اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہم دنیا سے کب رخصت ہونے والے ہیں. ہم بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت ہوئے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ برے اعمال لے کر دنیا سے رخصت ہوئے تو انہی اعمال کے ساتھ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اس کی جو سزا ہے اس کا سامنا ہوگا. اس لیے اس کو ٹالنا نہیں چاہیے. ابھی آپ نے سنا اپنی اصلاح ہم نہیں کر لیے, توبہ و استغفار نہیں کیے, گناہوں سے نہیں بچے, نیک کام نہیں کیے, فرائض کو ادا نہیں کیے, جہنم میں جانا پڑے گا, جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا, کوئی ہم کو بچانے نہیں آئے گا. اب اس کے بعد آگے اللہ نے جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب, ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما, تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ پورا ترجمہ. اس میں جو بات بتائی گئی ہے وہ اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے لاتا ہوں جو مفسرین تفسیروں میں لکھے ہیں. میدان حشر کا ذکر ہو رہا ہے. میدان حشر کی سختیاں آپ کے سامنے ہیں. تفسیر کے لیے آپ سورہ عبس کو پڑھ رہے ہیں, سورہ معارج کو پڑھ رہے ہیں. ایک انسان, ایک مجرم جو ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے تمام انسانوں کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا, لیکن دینے سے اس میں اس کی بیوی بھی آئے, بچے بھی آئے, شوہر بھی آیا, ماں باپ بھی آئے, سب آیا, اور بھائی بھائی سے, بہن بہن سے, ماں باپ سے, اولاد سے, یہ سب جو ہے جو قریبی رشتے دار ہیں بھاگیں گے ایک دوسرے سے. ایسا سخت دن ہوگا, لیکن ایسے وقت میں جو ایمان لائے ہیں, انبیاء جو تعلیم دیے ہیں اس پر عمل کیے ہیں, اس دن کی ذلت سے, رسوائی سے, اس دن کی سختی سے, اس دن کے عذاب سے بچ جائیں گے. پھر جب یہ معاملہ ختم ہوگا تو اہل ایمان جنت کی طرف جائیں گے. جنت میں جانے کے لیے ان کے ساتھ نور ہوگا, جس کا یہاں بھی ذکر کیا ہے اللہ نے, سورہ حدید میں بھی ذکر کیا ہے. ان کے سامنے بھی ہوگا, ان کے دائیں جانب بھی ہوگا. یہ ایمان کا نور ہوگا, یہ اعمال صالحہ کا نور ہوگا, نیک کاموں کا نور ہوگا. اس روشنی میں جو ہے وہ چلتے رہیں گے. ان کے پیچھے منافق بھی آئیں گے. منافق کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں. ان کے ساتھ میں رہیں گے, لیکن مومنین تیزی سے جائیں گے تو یہ منافق ان کے ساتھ نہیں چل سکیں گے, پیچھے رہ جائیں گے. منافق جو ہے مومنین سے پکار کر کہیں گے ذرا ٹھہریں, تمہاری روشنی سے ہمیں بھی فائدہ اٹھانے کا موقع دیں, لیکن مومنین جواب دیں گے کہ تم پیچھے موڑ کر دیں. تفسیر کے لیے آپ سورہ حدید کو پڑھ رہے ہیں, اس کی تفسیر کو پڑھ رہے ہیں. تو بہرحال یہ مومنین
اس وقت جو ہے ہر طرف اندھیرا ہوگا اور منافقین کی یہ حالت ہوگی، ان کی پریشانی کو دیکھ کر مومنین سوچیں گے، اپنے جو گناہ ہیں دنیا میں کیے تھے اس کو یاد کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ کہیں ان گناہوں کی وجہ سے ہمارا نور بھی ختم نہ ہو جائے جنت میں پہنچنے سے پہلے۔ اس لیے وہ دعا کریں گے جس کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا ہے، ہمارے نور کو جو ہے کامل کر دے، مکمل کر دے، جنت میں پہنچنے تک باقی رکھ دے۔ تو یہ کر سکتا ہے، تو ہر چیز پر جو ہے قدرت رکھتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد سورہ حدید میں بتایا گیا ہے ایک دیوار آڑے آئے گی، اس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر جو ہے رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا۔ تو یہ قیامت کے دن جو نیک کام کیے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہوئے زندگی گزارے ہیں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے ہیں، اپنی اصلاح کیے ہیں، زندگی بھر اپنی اصلاح کرتے رہے ہیں، ایسا جو ہے قیامت میں آرام سے رہیں گے، فائدے میں رہیں گے۔ لیکن جو توبہ و استغفار نہیں کیے، گناہ پر گناہ کرتے رہے ہیں، فرائض کو ادا نہیں کیے ہیں، برائیاں کرتے رہے ہیں، وہ تکلیف میں ہوں گے۔ منافقین کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ اس طرح کی تکلیف آخرت میں اٹھائیں گے۔ یہ ہونے والا ہے، یہ آیتیں ہمیں بتاتی ہیں، اس پر ہمارا پختہ یقین ہو، جتنا زیادہ پختہ یقین ہوگا ان کاموں میں جو ہے ہم مضبوط ہو جائیں گے، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور صحیح راستے پر آ جائیں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس کی اطاعت کرتے ہوئے، اس کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق دے، نافرمانی کرنے سے ہم سب کو بچائے، ہم سب کو جہنم کے عذاب سے اور اللہ کی ناراضگی سے بچائے، ہم سب کو جنت میں داخل کرے، قیامت کے دن کی سختیوں سے، اندھیریوں سے ہم سب کو بچائے، ہماری پچھلی غلطیوں اور گناہوں کو معاف کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔